الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. اللہ پاک دی مختصر اور جامع حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء خطیب الانبیاء پوری کائنات دے سردار اور پوری کائنات دے امام پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم صاحب لواء الحمد شافی روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کر کے سماعت فرمانے والی انتہائی احترام دلائے میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی پاک اور مقدس کتاب قرآن مجید کا 18واں پارہ سورت کا نام سورت النور، اس دی آیت نمبر 32 اللہ کی توفیق نال تھوڑے سامنے پیش کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے مولا کریم مینوں اور تساں نوں سانو سارے تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ گل بندی عملی زندگی گزارن دے نال انسان دے پلے عمل موجود ہے تو سب کچھ اس دے پلے ہے، اگر دے پلے عمل نہیں تو کچھ بھی دے پلے نہیں۔ اللہ رب العزت سن سنا کے عملی زندگی گزارن دی توفیق بخشے۔ جس طرح کے دوست احباب کو معلوم ہے کہ اللہ دی توفیق دے نال حقوق العباد دے وچوں حقوق اولاد جو ماں باپ کے ذمے اولاد کے حقوق نے، حقوق اولاد کے حوالے دے نال کئی خطبات جمعۃ المبارک تو تسی حضرات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ رب العزت سانو سارے سن سنا کے صحیح معنی دے اندر اپنی اولاد دے تمام حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چلتی چلتی اتوں تک پہنچی سی کہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر
نکاح دے 4 ارکان جڑے بڑے اہم اور بڑے ضروری سن انہاں دا ذکر تساں حضرات کے سامنے کیتا سی۔ نکاح دے 4 ارکان یاد ہے نا؟ اللہ کی توفیق نال نکاح دے 4 ارکان۔ سب تو پہلے نمبر تے یہ سی کہ نکاح کے موقع تے ولی دا ہونا ضروری، اور دوسرا کی رکن سی بات ماشاءاللہ، دوسرا رکن یہ سی کہ گواہاں دا ہونا ضروری، اور تیسرا رکن کیڑا سی؟ تیسرا رکن دونوں انشاءاللہ میں سبق یاد کروانا اللہ کی توفیق میں، حق مہر کا ہونا ضروری، یہ چیزاں فرض نے۔ اور چوتھا رکن نکاح کا کیڑا ہے؟ ایجاب و قبول۔ اے 4 رکن نکاح دے ضروری نے، لازمی نے، انہاں دے وچوں اگر ایک بھی نہیں ہوئے گا تو نکاح نہیں ہوئے گا۔ ہن نکاح ہو گیا، ہن اس تو بعد دلہن نو دلہا اپنے گھر لے جاندا ہے، دلہن اپنے سسرال چلی جاندی ہے۔ ہن انہاں موقعاں تے نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے حوالے دے نال کچھ دعاواں دا ذکر کیتا ہے، یعنی کہ نکاح ہو جان تو بعد جس ویلے دلہن اپنے سسرال چلی جاندی ہے، مختلف موقعوں تے شادی اور بیاہ کے حوالے دے نال مختلف موقعوں تے مختلف دعاواں پڑھن دا نبی کریم نے حکم دیتا ہے، اور اللہ نے پاک پیغمبر دا یہ طریقہ سی، آپ کی سنت ہے اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ مختلف موقعوں تے کچھ دعاواں آپ نے سکھائیاں نے، جس طرح اللہ دے پاک نبی نے سمن دی دعا سانو سمجھائی ہے، بیدار ہون دی دعا آپ نے دسی، گھر وچ داخل ہون دی دعا آپ نے دسی، گھر وچوں نکلن دی دعا دسی، اور سفر کرن دی نبی کریم نے جس طرح دعا دسی، سفر تو واپسی آن دی نبی کریم نے جس طرح دعا دسی، مسجد کے اندر داخل ہون دی جس طرح آپ نے دعا دسی ہے نا، اور مسجد دے وچوں نکلن دی آپ سرکار نے دعا دسی، واش روم اندر داخل ہون دی جس طرح آپ نے دعا دسی، واش روم دے وچوں نکلن دی آپ سرکار نے جس طرح دعا دسی ہے نا، کھانا کھان تو پہلا آپ نے دعا دسی ہے، اور کھانے تو فارغ ہون تو بعد آپ سرکار نے جس طرح دعا سارے تک پہنچائی ہے، اور مسلمان لوگ آپس کے اندر ملاقات کرن تو اس موقع تے نبی کریم نے جس طرح دعا دسی ہے کہ ایک دوجے نو دعا دیو، یعنی سلام بلاؤ بھی تے سلام لبو بھی، ایک دعا ہے، اور مریض کی تیمارداری کرن جاؤ تو اللہ نے پاک نبی نے دعا دسی ہے، لا باس طہور انشاء اللہ، نیا چاند دیکھن دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دسی، مختلف پریشانیاں، صدمیاں اور دکھاں تکلیفاں دور کرنے واسطے جس طرح آپ سرکار نے مختلف دعاواں دسیاں نے، قرض کی ادائیگی واسطے جس طرح اللہ دے نبی نے دعا دسی، اسی طرح دلہے نو اللہ دے نبی نے یہ حکم دیتا ہے کہ جس ویلے وہ دلہن دے کول جائے نا، سب تو پہلے نمبر تے اللہ دے محبوب علیہ السلام دا جو طریقہ، جو آپ دا عمل سی، آپ سرکار نے دسیا ہے، فرمایا کہ سب تو پہلے نمبر تے دلہا دلہن کو کوئی تحفہ پیش کرے، دلہن کو کوئی تحفہ پیش کرے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ ساری زندگی دی وہ دی بیوی واسطے یادگیری، وہ دے دل میں فرمایا محبت پیدا ہو جائے گی، اور ساری زندگی اس تحفے نو دلہن یاد کرے گی تو وہ دے دل میں پیار اور محبت بیٹھ جائے گا۔ غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے۔ تو پھر اس کو بعد اللہ نے پاک نبی دا یہ طریقہ، آپ کی سنت، آپ کا مسنون عمل ہے
غور کیجیے، توجہ کیجیے، آپ سرکار نے فرمایا کہ دلہن کی پیشانی تے ہاتھ رکھ کے، دلہن کی پیشانی تے نا ہاتھ رکھ کے، اچھا یہ ازدواجی عمل تو پہلا دے مسائل نے، مخصوص ازدواجی عمل تو پہلا دے مسائل جو نبی کریم نے دسے نے، ان مسائل سے ذرا غور کرو۔ آپ نے فرمایا کہ دلہن دی ایسا پیشانی تے ہاتھ رکھ کے تے دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ میں تیرے کو یہ خیر دا سوال کرنا ہوں۔ اے ترجمے نے غور کریا کہ اے اللہ میں تیرے کو نا یہ خیر دا سوال کرنا ہوں، اور ہر اس خیر دا سوال کرنا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اے اللہ میں یہ شر دے کولوں بھی تیری پناہ مانگنا ہوں، کیونکہ بعض بیویاں جس ویلے اپنے خاوند دے گھر جاندیاں نے، جاندیاں نال ہی کوئی جانے چاڑ دیندیاں نے، ایسی کوئی شر کھڑی کردیاں نے، ایسی شر کہ بندہ علاقے وچ، برادری وچ، رشتہ داری وچ ذلیل ہو جاتا ہے۔ وہ دی شر کی وجہ تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ وہ دی شر دے کولوں بچن واسطے نا ابتدا کے اندر ہی اللہ کو پہلے دن ازدواجی مخصوص عمل کرن تو پہلا ہی نا وہ دی پیشانی کے ہاتھ رکھ کے نا وہ دی شر کو اللہ دی پناہ مانگ لے، تو اللہ رب العزت دی پھر انسان پناہ میں آ جائے گا، کدے بھی وہ دی شر کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ آپ سرکار نے دعا دسی، لیکن کتھوں سارے مسلمانوں کو یہ دعاواں یاد نے؟ آج اونٹ پٹانگ جناب حرکتاں عجیب و غریب شرارتاں اور جناب شرمناک سلسلے عجیب باتاں انہاں یاد نہیں، لیکن دعاواں کتھوں یاد نے؟ کتے آپ نے فرمایا کہ دلہن اے دعا پڑھنی چاہیے کہ اس موقع تے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ میری بیوی دے ذریعے بھی میریاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچا، اور جڑی ایدے وچوں اولاد پیدا ہوئے اس اولاد دے ذریعے بھی میریاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچا، تے اللہ سونیا مینوں بھی ایسی سیرت اور ایسا کردار میرے عطا فرما کہ مینوں دیکھ کے میری بیوی میری اولاد متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ کتنی زبردست دعا ہے، لیکن عجیب اس مسلمان کی حرکتاں نے دعا پڑھنی کتوں انہاں دے نصیب وچ ہر وقت جناب عشقیہ غزلات جناب گنگنائیاں جاندیاں نے، اور آوارہ محبت پر مبنی اشعار اور گانے گائے جاتے ہیں۔ دعاواں کتوں اس مسلمان کو یاد رہ گئیاں؟ نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت سانو تعلیم دیتی ہے، بڑی پیاری شریعت، بڑا پیارا اسلام، بڑا پیارا دین اللہ نے پاک پیغمبر سانو عطا کر کے گئے نے۔ سونے پاک نبی نے ہر موقع دے سونے نبی نے دعاواں سکھلائیاں نے، اور اس موقع تے میرے نبی نے فرمایا دلہا اپنی دلہن دی پیشانی تے ہاتھ رکھ دے دعا پڑھ لوے، اندی شر تو محفوظ ہو جائے گا۔ تے فرمایا جدوں مخصوص ازدواجی عمل کرنا ہے تے نبی پاک نے فرمایا اس موقع تے دعا ضرور پڑھنی ہے، بسم اللہ کی اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ میں تیرے نام دے نال ابتدا کرنا وا، تیرے نام دے نال، اے اللہ میں تیرے نام دے نال ابتدا کرنا وا۔ اللہ سونیا سانو میاں بیوی نو بھی شیطان دے شر کو بچا لوی، تے جڑی سانو تو اولاد عطا کرے نا اس اولاد نو بھی شیطانی شر کو بچا لوی۔ اللہ دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں سنت مطابق یہ دعا پڑھ کے نا، سنت مطابق دعا پڑھ کے ایک اپنی بیوی دے قریب جائے گا نا، تے فرمایا اس جوڑے دے وچوں پیدا ہون والی اولاد او دے تے شیطان جڑا ہے مسلط نہیں ہو سکے گا، شیطان تو بچ جائے گی، شیطان دیاں حرکتاں دے کولوں فرمایا بچ جائے گی، محفوظ ہو جائے گی، لیکن
عجیب افسوس نال یہ باتاں میرے بھائیوں کہنیاں پیندیاں نے. ساڈے معاشرے کے اندر عجیب و غریبی معاملات بن چکے ہیں. ایک طرف جناب فلماں لگائیاں جاندیاں نے اور جناب ڈیک لگائے جاندے نے اور فلماں دیاں نا شرمناک عجیب فلماں دے مناظر دیکھتے ہوئے اور گانے سنتے ہوئے مجامت شروع کر دیتے ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تیری اولاد نیک کیویں ہوئے؟ تیری اولاد کیویں نیک ہوئے؟ کیونکہ تیری بنیاد ہی غلط، تیری بنیاد ہی غلط ہے. سونے پاک نبی دے طریقے تو ہٹ کے وے، اسلام تو ہٹ کے وے، دین تو ہٹ کے وے، تیری اولاد کیویں نیک بنے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاواں یاد کرو، اور آپ نے فرمایا دعاواں پڑھیا کرو. انہاں موقعوں تے دعاواں پڑھنیاں ضروری نے. اور آپ نے فرمایا جس بندے نے نکاح کیتا ہے اونوں ملن والے، جس بندے نے نکاح کیتا ہے نا ان ملن والے علاقے وچوں، برادری وچوں، رشتہ داری وچوں، اودے دوست احباب، اودے دوست یار، آپ نے فرمایا تو ان ملن نا تے اس وقت وہ بھی دلہن کو دعا دے. تے کیڑی دعا دے؟ فرمایا بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر. اللہ بھئی توڑے دعاں در برکت فرمائے، اللہ توڑے دے برکتاں دا نزول فرمائے. بھئی تسی جدوں بھی جمع ہو بھلائی اور خیر نال جمع ہو. ہمیشہ اللہ کو بھلائی دے رکھے، اللہ کو خیر نہ رکھے. بڑی پیاری اور شاندار دعا ہے جڑی اس موقع تے دینی چاہیے. لیکن کتھوں انہاں مسلماناں نوں دعاواں یار پتہ ہی نہیں، سننا طریقہ ہی کوئی نہیں. ساری زندگی لوری ایسی سنتے رہ گئے، لوری سنتے رہ گئے. حضرات محترم مسائل کی طرف آؤ میرے بھائیوں، مسائل سمجھو، مسائل سیکھو. سارے اندر کوئی تبدیلی آئے، ساریاں اولاداں کوئی دین والے پاسے آن، شریعت والے پاسے آن، اسلام والے پاسے آن. اسی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریے، مسائل کی طرف آئیے. حضرات محترم ذرا غور کر دے جائے جے، توجہ کر دے جائے جے. اللہ دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح دے حوالے دے نال ایک بڑا بہت بڑا مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ تیرے سامنے رکھنا چاہنا ہوں. ساڈے معاشرے کے اندر بعض ایسے میاں بیوی نے، ایسے میاں بیوی کہ رات کٹھے ہوندے نے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس ویلے دن چڑھتا ہے، دن چڑھتا ہے تے رات مخصوص خلوت والیاں باتاں فرمایا وہ اپنی سہیلیاں کے اندر بیان کر دیے، یہ اپنے یاراں دوستاں کے اندر بیان کردا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہوندی ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگہ کے پیر علیہ السلام نے فرمایا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کا دربار لگیا ہوئے گا. یہ آپ نے فرمایا میرے صحابیوں کیا تمہیں پتہ ہے کہ نہیں قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر رب دے سامنے بدترین مقام کس مرد عورت دا ہے؟ بدترین انجام کس مرد عورت ہے؟ میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ نہیں؟ صحابی پریشان ہو گئے، کسی نے کچھ دسیا، کسی نے کچھ دسیا، کسی نے کچھ دسیا. آپ نے فرمایا آ میں تم دساں، آؤ میرے صحابہ میں تم مسئلہ سمجھا دیواں. فرمایا جڑے میاں بیوی اپنی خلوت والیاں باتاں لوگاں دے سامنے بیان کردے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت والے دن بدترین انجام رب دی نظر وچ اس جوڑے دا ہے. اپنی یاران دوستاں کے بیان کرتا پھرتا. کوئی شرم کر، کوئی حیا کر. اللہ پاک نے پردہ ڈالے، تو لوگوں کے سامنے اپنی خلوت کی باتیں بیان کرتا پھرتا ہے. وہ اپنی سہیلیاں دے کے بیان کرتی پھرتی ہے. تیرے نبی پاک نے حرام قرار دیتا اور بدترین اس جوڑے کو قرار دیتا. قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر جڑے اپنی خلوت والیاں باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. اس واسطے یہ ممنوع ہے. غور کیجئے، توجہ کیجئے. حضرات محترم کافر تے کافر رہ گئے، لیکن ایک بات اور افسوس نال کہنی پیندی ہے، شادی ہو جاندی ہے، یہ جناب اپنی بیوی کو لے کے نا سیر گاواں دی طرف جاندا ہے.
نئی نئی شادی ہوندی ہے یہ اپنی بیوی نو لے کے پارکاں دی طرف جاندا ہے مارکیٹاں دی طرف جاندا ہے یہ جناب تفریحی مقامات دی طرف اپنی بیوی نو لے کے چلا جاندا ہے اور سونے نے جانا کوئی گناہ نہیں اپنی بیوی نو سیر و تفریح کروانا کوئی گناہ نہیں لیکن اس موقع تے جا کے جڑیاں حرکتاں کیتیاں جاندیاں نے بڑا شدید گناہ ہے شدید گناہ یہ جناب پارک تے جا کے نا واضح طور پہ یہ جناب اتھے بوسو کنار ہو رہے ہیں اور بغل گیری ہو رہی ہے اور جناب چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے اتھے پارک اندر جا کے عجیب و غریب حرکتاں عجیب و غریب یہ بہت بڑا گناہ اچھا میں یہ دسو کہ انسان دا تے جانور دا فرق ہی ہے انسان کو اللہ پاک نے ساریاں مخلوقاں میں جو افضل تے اللہ بنایا قرآن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا فرمایا کائنات والوں ساری مخلوق دے وچوں فرمایا جڑی آدم دی اولاد ہے اللہ فرماندے نے میں انہاں نو سب تو افضل تے اعلی بنایا ہے ساری مخلوق تے فرمایا میں آدم دی اولاد نو فضیلت عطا فرمائی ہے انسان سب تو اعلی تے افضل اشرف المخلوقات اللہ پاک نے بنایا ہے تے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ فرمایا سا انسان اکھاں دتیاں نے دیکھن واسطے کان دتے نے سنن واسطے دل و دماغ انسان نو عطا کیتا ہے سوچن سمجھن واسطے فرمایا انہاں اکھاں دے نال ساری شریعت نو فرمایا مسائل نو ویدا نہیں پڑھدا نہیں انہاں کناں دے نال سندا نہیں دل و دماغ دے نال فرمایا سوچدا نہیں سمجھدا نہیں عمل کرن دی کوشش کردا نہیں اولائک کل انعام فرمایا اے انسان نہیں اے تے جانوراں دی طرح ہے اے جانور ہے چلدا پھردا لگدا انسان ہے لیکن ہے یہ جانور بلکہ کہ فرمایا بل ہم اضل اور جانور دے نالوں چنگے نے یہ جانوراں نالوں بھی پیڑا ہے یہ جانوراں نالوں بھی پیڑا ہے اللہ نے اینو مقام دیتا شان دیتی عظمت دیتی مرتبہ دیتا رفعت دیتی اینو بلندی بخشی سب تو اعلیٰ تے افضل تے بہتر بنایا شریعت تے دین تے اسلام تے عمل کر کے نے بہتر بننا ہے تے جے ادا عمل کوئی نہیں تے پھر جانور دے نالوں چنگے نے جانوراں نالوں بھی پیڑا ہے دعا کرو اللہ دین اسلام کو سمجھ کے یہ مطابق زندگی گزارن کی توفیق عطا فرمائے تو یہ بڑی ضروری باتاں سن جے کہ میں تھوڑے سامنے عرض کیتیاں نے اللہ پاک سب یاد رکھتے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم غور کر دے جائے دے توجہ کر دے جائے دے میں ولیمے دی بات کراں ولیمے دے اللہ دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرنا اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہے اور خود بھی میرے پاک نبی نے اپنا بھی ولیمہ کیتا ہے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگہ دے پیر علیہ السلام نے جب حضرت زینب دے نال شادی کیتی ہے تے آپ نے ولیمہ ایک بکری کیتی اب مسائل نو سمجھا دے مسائل نو کہ ولیمہ کرنا ہے کوئی بندے اپنی طاقت نال بد کے کردہ چک کے کردہ اٹھا کے تے ولیمہ کر دے لے بعد وچ پریشان ہوئے رہتے ہیں کردہ کوئی نہیں کرتے تھلے آ جاندے تے پریشان دے یہ ولیمہ کرنا سی ولیمہ بھی تو فرض سی نا ولیمہ بھی تے لازمی سی نا ضروری سی نا کر چک لیا تے کر تھلے آ گیا ہن بعد وچ پریشان ہے حضرات ولیمہ کرنا ہے اپنی طاقت دے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اور غور کریا نہیں اللہ کے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
ولیمہ کیتا ہے۔ جناب انس کہندے نے جدوں حضرت زینب نال شادی کیتی آپ نے بکری کیتی، بس ایک بکری دا آپ نے چند لوگاں نوں بلا کے ولیمہ کیتا۔ اور دوسری روایت میں چاہندا ہے سونے پاک نبی نے نام جدوں حضرت زینب بنت جحش نال نکاح فرمایا ہے، اللہ دے پاک نبی نے ولیمہ کیتا ہے، گوشت تے روٹیاں دے نال لوکاں نوں رجا چھڈیا۔ بڑا وسیع آپ نے ولیمہ کیتا، کیونکہ اس وقت آپ دے کول مال ہے سی، دولت ہے سی، آپ دے کول نا اینی طاقت ہے سی تے آپ نے ولیمہ وسیع کیتا، سب نوں دعوت دتی، سارے آئے، آپ نے سب نوں کھلایا پلایا، رجا چھڈیا گوشت نال۔ جناب انس کہندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسرا ولیمہ میرے پاک نبی دا، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ نو آزاد کیتا، آزاد کیتا، کیونکہ یہ غلام سن نہ لونڈی سی، اللہ دے نبی نے انہاں نو آزاد کیتا تے آزاد کرنا ہی حق محل قرار دیتا، یعنی کہ الگ کوئی چیز نہیں دیتی، صرف جڑا آزاد کیتا ہے نا اینو ہی حق محل آپ نے قرار دیتا، آزاد کرنو نا آپ نے حق محل قرار دیتا۔ تے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آپ سرکار نے آزاد کرن تو بعد جناب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال نکاح فرما لیا۔ حضرت انس کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے کھجور اور پنیر اور گھی دا آپ نے ولیمہ کیتا، لیکن بڑا وسیع ولیمہ نہیں سی، ایک کوئی نہ وسیع ولیمہ نہیں سی۔ حضرات محترم ذرا غور کرتے جائے جے، توجہ کرتے جائے جے، ایک حدیث کے اندر حضرت صفیہ بنت شبیر رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی دا ولیمہ کیتا تے آپ سرکار نے 2 مد جو دے نال ولیمہ کیتا، 2 مد جو، کنے 2 مد جو، یعنی کہ اج دا جڑا ساڈے کول پیمانہ ہے نا یا ساڈے کول اج دے توڑی بولی دے جڑے بڑے نے انہاں دے مطابق 21 شٹانگ بندا ہے، 21 شٹانگ۔ سونے پاک نبی نے انہاں کو ولیمہ کیتا ہے، پتہ کی چلیا ہے، ثابت کی ہویا ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیتا ہے تے اپنی طاقت دے مطابق کیتا ہے، اپنی طاقت دے مطابق۔ میرے بھائیو اپنی طاقت نال ود کے اسلام نے اپنے اوپر بوجھ ڈالن دا حکم دیتا کوئی نہیں، اسلام تے بڑا آسان ہے، اور دین آسان ہے، اسلام بڑا آسان ہے، یہ بوجھ اساں چک لینے اپنے اوپر۔ اگر اسی دین نو سمجھ کے اسلام نو سمجھ کے چلیے تے اللہ جانتا ہے کوئی پریشانی ہوندی نہیں، اسی خود مصیبتاں تکلیفاں اپنے گل دا ہار بنا لیں، اسلام نو نہیں سمجھدے۔ حضرات محترم غور کرتے جایا جے، توجہ کرتے جایا جے۔ اور میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تانوں ولیمے دی دعوت دیتی جائے، اللہ دے پاک نبی فرماندے نے تسی ولیمے دی دعوت قبول کرو جدو تانوں ولیمے دی دعوت دیتی جائے، لیکن میرے نبی نے فرمایا انہاں چیزاں ول دیکھ لیا جے اوتھے بغاوت نہ ہوئے، اللہ پاک دی نافرمانی نہ ہوئے، گانا بجانا، ڈھول بجانا، مووی تصویر، اسی طرح اسراف فضول خرچی نہ ہوئے، جتے فضول خرچیاں ہومن، جتے اللہ پاک دیاں بغاوتاں ہومن، نافرمانیاں ہومن، ایسیاں جگہ تو نبی کریم نے بھی کدے کھانا کھاتا کوئی نہیں۔ تسی آپو کے دلیل ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی تھی اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے، جس ویلے میرے نبی کریم تشریف لے گئے انہاں دے گھر دے دروازے دے وچوں جس ویلے میرا نبی اگے گزرن لگے نا، سونے پاک نبی گزرن لگے تے کی ویکھیا ہے ریشمی کپڑا بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی کپڑا۔ میرے نبی نے انج کر کے دیکھیا نا، کپڑے نو دیکھیا، آپ نے کھڑے ہو کے نا انج کپڑے تے نظر ماری، کپڑے نو دیکھیا تے اللہ دے پاک نبی اوتھوں ہی واپس پلٹ گئے۔ ماں جی فاطمہ کی نظر پے گئی، جلدی دے نال نا حضرت علی نو بلایا، کہنے لگیاں پتہ نہیں ابو جی تشریف لے آئے سن تے دروازے کوئی غصے دی حالت اندر واپس پلٹ گئے نے، جلدی دے نال پتہ کرو کی گل ہے، کھانا کھان واسطے سونے نبی تشریف نہیں لے آئے۔ حضرت علی جلدی دے نال گئے نا، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پوچھیا سونے نبی گل کی ہے، کاڈے جے کھانا بنیا پیا ہے، دعوت پکی پئی، سونے گل کی ہے، تسی دروازے جو کیوں واپس پلٹائے جے؟ آپ فرماندے نے علی پیاریاں توڑے دروازے تے بڑا قیمتی ریشمی کپڑا
بڑا قیمتی اور ریشمی کپڑا لٹیا ہویا ہے تے میرا تے دنیا دے بال نال پیار ہی کوئی نہیں، میں تے پسند نہیں کردا، مینوں اچھا نہیں لگیا، میں تے واپس آ گیا۔ حضرت علی کہندے نے سونے تہاڈا حکم کی ہے، تہاڈا آرڈر کی ہے، اس کپڑے نو کی کرنا چاہیے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے انج کرو نا، اس کپڑے نو اتار کے او دی جگہ تے کوئی سادہ سا کپڑا لٹکا لو تے اس کپڑے نو کسی یتیم، غریب، کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند دے گھر وچ بھیج دیو، وہ کوئی اپنی ضرورت پوری کر لے۔ جدوں یہ طے ہو گیا نا، حضرت علی کہندے سونے جاندے ہی اتاراں گا، دیر نہیں کراں گا، جاندے ہی اتار کے نا تے میں کسی غریب گھر کرا دینا وا، اللہ دے نبی جی اوتھے میں سادہ سا کپڑا لٹکا لینا وا۔ جدو یہ طے ہو گیا نا، پھر میرے پاک نبی گھر میں تشریف لے آئے، پھر آپ نے کھانا کھاتا ہے، یعنی تو پتہ کی چلیا ثابت کی ہویا جتنے نافرمانی والا کام ہوئے، اللہ پاک کی بغاوت ہوئے، نافرمانی ہوئے، حضرات محترم مووی تے تصویراں والا معاملہ ہوئے، اسراف ہوئے، فضول خرچی ہوئے، اوتھے جا کے کھانا کھانا میرے نبی نے پسند کیتا؟ نبی نے پسند نہیں کیتا۔ اج دا مسلمان تے کردا ہے نا، آج دے مسلمان تے پسند کرتے ہیں۔ حضرات محترم ذرا غور کر دے جائے، ولیمے دے بھی آداب نے، ولیمے دے آداب حضرات محترم سمجھنے کی کوشش کریا جائے۔ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں توڑے جو کوئی بندہ نکاح کردا ہے تے فرمایا پھر او ولیمے دی دعوت دیندا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جے دو دعوت دین والے آ گئے نے، کٹھے دو دعوت دین والے، ادھروں بھی ایک بندہ آ گیا ہے جی تسا میرے ولیمے تے آنا ہے، ادھروں بھی ایک بندہ آ گیا ہے جی تسا میرے ولیمے تے آنا ہے، ایک وقت دے اندر دو بندے آ گئے ہیں تو ان کی کرنا ہے؟ کیوں جی؟ سونے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج کرو نا، جڑا انہاں دے وچوں تواڈے قریب زیادہ ہے اوندا حق زیادہ ہے، جڑا تواڈے زیادہ قریب ہے تواڈا ہمسایہ ہے اوندا حق زیادہ ہے۔ فرمایا ان دی دعوت نو قبول کرو۔ تے میرے نبی فرماندے نے اگر ایک بندہ پہلا آ گیا ہے وہ پاویں دوروں آ گیا، ایک بندہ بعد وچ آیا ہے وہ بے شک قریب تو آیا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماندے نے جڑا پہلا چل کے تواڈے کول آ گیا ہے اوندا زیادہ حق ہے، اوندا زیادہ حق ہے۔ آپ فرماندے نے اس دی دعوت قبول کیتی جائے کیونکہ اوندا زیادہ حق ہے۔ حضرات محترم ولیمے دے آداب سنتے جائے جے کہ ولیمے دے آداب کی نے، سونے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں آج میں تمہیں ایک درس دینا ہے، ایک میں تمہیں بہترین کھانا دسنا ہے، بہترین کھانا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ دے نبی جی کیا بہترین بھی کوئی کھانا ہوندا ہے؟ بہترین کھانا سونیا بہترین کھانا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بہترین ولیمہ، بہترین ولیمہ سونیا وہ کیڑا بہترین ولیمہ ہے؟ اسنو حدیث پاک شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ جگن دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں بہترین ولیمہ اوے جدے وچ صرف کوٹھیاں والے نوں دعوت دتی جاندی ہے، گڑیاں والے نوں دعوت دتی جاندی ہے، یعنی کہ امیر لوگاں نوں دعوت دتی جاندی ہے۔ تے فرمایا پنڈ وچ علاقے وچ برادری وچ رشتہ داری وچ ماڑے ماڑے لوگ بھی ہیں نے، پنڈ وچ یتیم بھی ہیں نے، مسکین بھی ہیں نے، ضرورت مند بھی ہیں نے، حاجت مند بھی ہیں نے، ماڑے ماڑے لوگ کمزور لوگ میرے نبی فرماندے نے پنڈ وچ موجود نے۔ انہیں انہاں غریباں مسکیناں نوں درویشاں نوں ضرورت منداں نوں حاجت منداں نوں اپنے کھانے وچ نہیں بلایا بلکہ کوٹھیاں والے نوں بلایا ہے، گلیاں والے نوں بلایا ہے، امیر لوگاں نوں دعوت دیتی ہے۔ فرمایا اے ولیمہ نہیں، خیر والا ولیمہ نہیں، یہ تے بہترین ولیمہ ہے، بہترین ولیمہ۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے، آج اسی جدو نکاح کرنے ہیں ایمان نال دسو کتنا کچھ خیال کرنے ہیں پنڈ وچ کہ یتیم بھی وسدے نے، ایتھے کوئی ضرورت مند بھی ہے نے، حقدار ہے نے، انہاں نوں اپنے ولیمے وچ بلایا جائے۔ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، اور آپ نے بہترین ولیمہ کیا ہے جہدے وچ غریباں نوں نہ بلایا جائے، ماڑے نوں نہ دعوت دیتی جائے، وہ ولیمہ بہترین ولیمہ ہے۔
حضرات محترم ذرا غور کرتے جائے جے، توجہ کرتے جایا جے، اللہ دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مکافر الیتیم فی الجنہ، فرمایا میں اور یتیم دی کفالت کرنے والا، یتیم دا خیال کرنے والا جنت دے اندر انج ہوواں گے جویں دو انگلیاں نے، جنہیں دو انگلیاں نے، یتیماں نال پیار کرنے والا میرے نال جنت دے اندر انج ہوئے گا جویں دو انگلیاں کٹھیاں نے۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے، اور میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والا قرآن کی کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا یتیم کو کدے دبانا بھی نہیں، جھڑکنا بھی نہیں۔ ایک ولیمے رضی شریف صاحب، اللہ جانتا ہے پیٹ وچوں نا ماڑے ماڑے لوگاں دے بچے، انہیں آ کے کھانا تلب کیتا تے 2 دن اس بندے نے انہوں تماچے مارے۔ میں انہوں پوچھا، میں کہا یہ بچہ کی نہ ہے؟ کہا جی بڑا تنگ کرتا ہے، کتوں آیا ہے؟ پوچھا میں، وہ ایک بندہ میں اوپر کر کے کہتا ہے قاری صاحب یہ بچہ یتیم ہے، یہ بچہ یتیم ہے تے ان بات وقت کو شرم نہیں آئی۔ خیر میں انہوں سمجھایا، مسئلے ضرور میں انہوں سمجھایا، میں کہا کوئی حیا کر، وہ کوئی شرم کر، وہ یتیم لے کے آپ وقت بکتا، وہ روندا ہوئے گھر چلا گیا ہے، تیرے تے رب دی اذان کا سے پڑکارا پہ گیا پہ ہیں، یہ تو ولیمہ کرن دیا ہے، یہ تے تیرا بہترین ولیمہ ہے جتوں یتیم رو کے چلا گیا لے گیا۔ حضرات محترم ذرا غور کرتے جائے جے، توجہ کرتے جائے جے، قرآن کہندا ہے یتیم نو چھڑکنا بھی نہیں تے فرمایا مسکین نو بھی چھڑکنا نہیں، کیونکہ مسلماناں دا کام نہیں ہے، کافراں دا کام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اس کافر نو تسی جان دے جے کہ نہیں؟ اس کافر دا تمہیں سونے نہیں دا بھی پتہ ہے جیڑا قیامت دے دن نو جزا دے دن نو جھٹلاندا ہے، من نہیں کوئی نہیں تے یتیم نو تکے دیندا ہے، یتیم نو تکے دیندا ہے تے فرمایا مسکین نو کھانا کھلان دا گھر وچ اینے کدے حکم ہی نہیں دیتا بھی مسکین نو اساں کھانا کھلانا ہے۔ ایک کافر کی گل ہو رہی ہے، کافر کی، یعنی کہ یتیم نو تکے دینا، مسکین نو نہ کھلانا، یتیم نال بدسلوکی کرنا، یہ مسلماناں دا فعل نہیں تے کافراں دا فعل ہے۔ اسی کس پاسے لگ گئے ہم؟ جڑے یتیماں نال پیار کردے نے، یتیماں نوں کھلاندے نے، مسکیناں نوں کھلاندے نے، اللہ پاک نے انہاں دی تعریف بیان فرمائی ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمایا سونے نبیاں ایسے ایسے لوگ تہاڈی امت دے اندر موجود نے جڑے مسکیناں نو کھانا کھلاندے نے، یتیماں نو کھانا کھلاندے نے، قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے، مسافراں نو کھانا کھلاندے نے، اللہ دی محبت نو حاصل کرنے واسطے فرمایا کھانا کھلان تو بعد انہاں دے کوئی احسان نہیں کردے بلکہ کی کیوں کھانا کھلاندے نے اللہ حبہ اللہ دی محبت نو حاصل کرنے واسطے، اس واسطے یتیم نال اچھا سلوک کردے نے، مسکین نال اچھا سلوک کردے نے کہ قیامت والے دن اللہ دے چہرے دا دیدار ہو جائے۔ دعا کرو ایسے لوگاں اللہ سانو بھی شامل فرمائے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں سنو نا، اللہم انی احرج حق الضعیفین بالیتیم والمرأۃ۔ اللہ دے نبی فرماتے نے اے میرے صحابیوں، معاشرے کے اندر جڑے 2 کمزور لوگ نے، 2 کمزور لوگ، میں 2 کمزور لوگاں دے معاملے دے اندر بہت زیادہ لوگاں نو ڈرانا وا۔ سونیا 2 کمزور لوگ کہڑے نے؟ فرمایا ایک یتیم ہے تے ایک عورت ہے، یتیم ہے تے ایک عورت ہے۔ حضرات محترم ذرا غور کرتے جائے، توجہ کرتے جائے، دوسری حدیث پاک السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ مسکیناں دی خبر گیری کردا ہے، مسکیناں دا خیال کرنے والا تے عورتاں دا خیال کرنے والا چلدا پھردا ایویں جویں
اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے والا ہے، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے والے کی طرح وہ انسان ہے جڑا مسکین دا، یتیم دا، درویش دا خیال رکھتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ دا فرمان ہے۔ حضرات محترم ذرا غور کر دے جائے دے، توجہ کر دے جائے دے۔ حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرے والد گرامی حضرت سعد ایک دن سوچی پہ گئے، کہنے لگے جڑے کمزور لوگ نے، دل وچ خیال جا آیا، خیال دل وچ خیال آیا، پتہ کی خیال آیا؟ کہنے لگے میں سوچی بیاد ایک بات میں پچھتایا، بڑا میں پچھتایا۔ سوچ پتہ کی مینوں آئی کہ جڑے علاقے دے ماڑے لوگ نے نا، غریب جڑے لوگ نے، انہاں نالوں مینوں فضیلت زیادہ حاصل ہے، میرے کو مال بھی زیادہ ہے۔ ایسے دل میں خیال جا آ گیا تے فرماندے میں پریشان بھی ہو گیا تے میں حضور کو ذکر بھی کیتا تے میرے نبی فرماندے نے حال تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم۔ او کیویں دی سوچ لیو، میرے ساتھ گل سن لے۔ اے جڑے پنڈ وچ، علاقے وچ، برادری وچ جڑے ماڑے لوگ نے، غریب نے، مسکین نے، یتیم نے، کمزور طبقے دے جڑے لوگ نے، فرمایا انہاں دی وجہ تو اللہ تہاڈی مدد کردا ہے تے تانوں اللہ رزق دیندا ہے انہاں دی وجہ تو۔ پھر تسی انہاں تو بہتر کیویں ہو گئے؟ تسی انہاں تو بہتر ہو گئے؟ معلوم ہے کہ جنہاں دی وجہ تو ساڈی رب مدد کردا ہے، جنہاں دی وجہ تو سانوں رزق ملدا ہے، انہاں نوں اسی کبھی ولیمے وچ بلایا ہی نہیں تھا۔ غور کیجئے، انہاں نوں کدے اپنے کھانے وچ کدے دعوت دتی ہی نہیں، جنہاں دی وجہ تو ساڈی مدد ہوندی، جنہاں دی وجہ تو سانوں رزق دتا جاتا ہے۔ اور اللہ نے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بندہ تے کہنے لگا ابغون الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کول ایک بندہ تے کہنے لگا سونیا میرا دل بڑا سخت ہو گیا، میرا دل بڑا سخت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دل سخت ہو گیا؟ جی۔ نرم کرنا چاہنا ہے؟ جی میں دل کو نرم کرنا چاہنا۔ سونا جیڑی گل سننا میرے دل دے اثر ہی کوئی نہیں ہوندا، دل بڑا سخت ہو گیا، کیویں نرم ہوے گا؟ میرے نبی فرماندے نے کوئی یتیم نوں کھانا کھلایا کر، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ، اوندے تے رحم کر، اللہ تیرے دل نوں نرم بھی فرما دے گا تے تیری ضرورت نوں پوریاں بھی فرما دے گا۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے میرے صحابیوں گل سنو، تسی اپنے گھروں نکلو، چلدیاں میرے گھر ول نوں آؤ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابیوں جدوں تسی میرے گھر ول نوں آؤ نا تے میں گھر وچ موجود نہ ہوواں، جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیوں میں گھر وچ موجود نہ ہوواں تے پھر ایویں مینوں امیراں دے ڈیرے وچ تلاش نہ کردے پھریا جے، وڈے لوگاں دے ڈیرے وچ مینوں تلاش نہ کردے پھریا جے، مینوں تلاش کرنا ہوئے تے غریباں دی مجلس تلاش کر لیا جے۔ مینوں غریباں نال بڑا پیار ہے، فرمایا غریباں دی مجلس نوں تلاش کریا جے، غریباں دی مجلس نوں اوتھوں میں تانوں مل جاواں گا۔ آپ سرکار نوں نا غریباں نال، ماڑیاں نال، درویشاں نال تے پیار ہی بڑا سی، بلکہ میرے نبی نے دعا فرمائی اللہ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھی میرے مسکیناں دے وچ زندہ رکھی تے جدوں موت آوے تے اس حالت اندر ہی موت آوے تے قیامت والے دن میرے کھڑا کرے تے مسکیناں دی صاف وچ کھڑا کرے۔ لوگوں نے دعا فرمائی ہے کہ نہ پیار سے آپ مسکیناں نال، غریباں نال، ماڑیاں نال، کاش کہ ساڈے دل وچ پیار آ جائے، ساڈے دل وچ محبت آ جائے۔ سونے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ ولیمہ ہے جس ولیمے کے اندر کسی مسکین نو، کسی ماڑے نو، کسی غریب نو دعوت نہیں دیتی جاندی۔ پنڈ وچ یعنی پنڈ وچ، علاقے وچ، برادری وچ ماڑے لوگ، غریب، مسکین، درویش، ضرورت مند، حاجت مند موجود نے، انہاں نوں اپنے ولیمے وچ دعوت نہیں دیندا۔ ایم پی اے نوں بلاندا ہے، ایم ایل اے نوں بلاندا ہے، چودھری نوں بلاندا ہے، نمبردار نوں بلاندا ہے، گڈیاں والے نوں بلاندا ہے، کوٹھیاں والے نوں بلاندا ہے تے ماڑے لوکاں نوں اپنے ولیمے وچ نہیں بلاندا۔ فرمایا اے اوندا ولیمہ خیر والا نہیں، بدترین ولیمہ ہے، بدترین ولیمہ۔ اللہ پاک سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔